پتہ نہیں کس نے گاڑی سے نا میرے ہسبینڈ کا لیپ ٹاپ نکال لیا. میرا پرس گاڑی میں پڑا ہوا تھا, اس میں میری ایک سونے کی رنگ تھی, ایک میرا گولڈ کا بریسلیٹ تھا, 300 یورو تھے جو کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے عیدی دی تھی, اور مجھے آج تک یہ بات نہیں بھولتی. دن کا ٹائم تھا اور ریسٹ ایریا میں ہم لوگ رکے ہوئے تھے, اور صرف آدھے گھنٹے کے لیے ہم لوگ اندر شاپ میں گئے ہوں گے کچھ کھانے پینے کو لینے. جیسے آ کر گاڑی میں بیٹھے ہیں تو مجھے ریلائز ہوا گاڑی میں نا کچھ چیزیں ہلی ہوئی ہیں. ہینڈ بیگ نا میں نے گاڑی میں چھوڑ دیا تھا. جیسے میں آ کر بیٹھی ہوں نا تو مجھے بیگ کی نا زپ اوپن نظر آئی. تو میں نے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ نے میرے بیگ سے کچھ نکالا ہے, کچھ چاہیے تھا آپ کو, زپ اوپن ہے, آپ نے اوپن کی؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے تو اوپن نہیں کی. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نا زیادہ دھیان نہیں دیا, مجھے لگا شاید میں نے بیگ اوپن کیا اور پھر میں بھول گئی ہوں. یہ آج سے کچھ 7-8 سال پہلے کی بات ہے, جب میرا بیٹا نا 1 سال کا تھا. ہم لوگ فرانس سے سوئٹزرلینڈ جا رہے تھے بائی روڈ, اور صرف کچھ ٹائم کے لیے ہم لوگوں نے اسٹیڈیم میں گاڑی پارک کی تھی. اور جب ہم لوگ کہیں رکتے ہیں اور دوبارہ گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہیں تو ہم کہاں چیک کرتے ہیں کہ گاڑی میں چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں, تو ہم نے اتنا دھیان ہی نہیں دیا, ہم لوگ چل پڑے. پیرس سے جنیوا تک کی ہماری 6 آورس کی ڈرائیو تھی, اور جب ہم لوگ پہنچے رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے, میرے ہسبینڈ نے گاڑی سے سامان نکالا, اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھایا تو کہتے اتنا ہلکا کیوں لگ رہا ہے. زپ اوپن کی, دیکھا تو اس میں لیپ ٹاپ ہی نہیں تھا. یقین جانے اس ٹائم آپ میری کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے, میں اتنا گھبرا گئی تھی, میں اتنا ڈر گئی تھی. پھر میں نے اپنا سامان چیک کیا تو میرا پرس سے میں نے چیک کیا, اس میں پیسے بھی نہیں تھے, میرا زیور بھی نہیں تھا. ہم سوچتے رہے لیکن ہمیں نہیں سمجھ لگی کہ گاڑی ہم نے لاک کی تھی, انہوں نے اوپن کیا, یا ہم لوگ گاڑی لاک کرنا بھول گئے, کیا ہوا کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. ہم لوگوں نے کمپلینس بھی کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور آپ میرا حال چیک کریں, میں نے موبائل بھی گاڑی میں ہی چھوڑا ہوا تھا, اور ہمارے پاسپورٹ, ہمارے کارڈ, سب کچھ گاڑی میں ہی تھا. میرا بیٹا چھوٹا تھا, مجھے اس کو بھی سنبھالنا ہوتا تھا, تو میں چیزیں ساری گاڑی میں ہی رکھتی تھی. لیکن اس دن کے بعد سے میں اپنا پرس, اپنا بیگ, کوئی بھی قیمتی چیز نہ میں گاڑی میں نہیں چھوڑتی ہوں, سب کچھ میں اپنے ساتھ رکھتی ہوں. مجھے یہ یاد اس لیے ہے کیونکہ ہم لوگ ریسٹ ایریا میں رکے ہوئے تھے, اور جب بھی ہم ریسٹ ایریا میں رکتے ہیں نا مجھے واقعی یاد آتا ہے, اور مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے. میری اتنی قیمتی چیزیں تھیں جو اس دن چلی گئی. اور ہاں, میں نے نا کچھ نہیں بلکہ کافی دنوں پہلے نا اپنی کہانی سنانا بھی شروع کی تھی, جس کو پاز لگا ہوا ہے, وہ بھی جلدی سنانا سٹارٹ کروں گی. اور ابھی ہم آتے ہیں واپس ٹریول کی طرف. تو آج ہے ہمارا 6th ڈے آف ٹریول, اور ابھی ہم جارجیا میں ہی ہیں. تو کپڑے اتنے زیادہ دھونے والے اکٹھے ہو گئے تھے. بچوں کے ساتھ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو بہت زیادہ کپڑے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگوں نے سرچ کیا کہ ہمارے ہوٹل کے پاس نا کون سا لانڈری ایریا ہے, تو ہم لوگوں نے ڈھونڈا, ہم لوگ گئے اور ہم لوگوں نے سارے کپڑے اپنے واش کیے, ان کو ڈرائی کیا. اچھا, یہ میرا ویری فرسٹ ٹائم ایسا ایکسپیرینس تھا کہ ایسے ہم لوگ کپڑے دھونے گئے. تو یہ ایکسپیرینس بھی نا بچوں نے, ہم نے بڑا انجوائے کیا. اس کے بعد ہمارا پلان تھا کہ ہم لوگ نا کہیں گھومنے پھرنے نکلیں گے. ہم لوگ روم سے یہی سوچ کے نکلے تھے, لیکن اتنی گرمی تھی, بیٹی میری پہلے سے ٹھیک نہیں تھی, میری اپنی بھی طبیعت ڈاؤن تھی, تو ہم لوگ روم میں واپس آ گئے. تو ہوٹل میں نا سوئمنگ پول تھا, تو بچوں نے شام کو سوئمنگ کی. اچھا, یہ ابھی نیکسٹ ڈے ہے, تو ابھی ہم ایک اور ٹاؤن جا رہے ہیں. یہاں سے جارجیا اسٹیٹ سے ہم لوگ نکل آئے ہیں, اور ہمارا اسٹے نا جارجیا میں صرف 2 دن کا ہی تھا.